السلام علیکم میرے سب پیارے اور ذہین اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ اور آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ کہاں؟ سیدھا کمپیوٹر کے دماغ کے اندر۔ لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک بہت ہی مزے کا پیزا بنانا ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس ایک کچن ہے، ایک شیف بھی ہے، پیزا بنانے کی ترکیب یعنی ریسیپی بھی ہے، اور سارا سامان بھی جیسے آٹا، چیز، چکن وغیرہ۔ تو یہ سب مل کر کام کیسے کرے گا؟ بہت آسان ہے۔ شیف پہلے ریسیپی پڑھے گا، ہے نا؟ پھر وہ سارا سامان اٹھائے گا، انہیں ملائے گا، اوون میں ڈالے گا، اور گرما گرم پیزا تیار۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیزا کا کمپیوٹر سے کیا تعلق؟ تو جناب، بالکل اسی طرح ہمارا اسمارٹ کمپیوٹر بھی کام کرتا ہے۔ آئیے آج ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر کا یہ کچن آخر دکھتا کیسا ہے اور کام کیسے کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے وان نیومان کمپیوٹرز کا آرکیٹیکچر۔ یہ نام جان وان نیومان کا ہے، جنہوں نے 1940 کی دہائی میں ایک ایسا زبردست ڈیزائن بنایا تھا جو آج بھی، جی ہاں، آج بھی ہمارے تمام ماڈرن کمپیوٹرز کی بنیاد ہے۔ وان نیومن کا جو سب سے بڑا آئیڈیا تھا نا، وہ بہت سادہ مگر انقلابی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہدایات اور ڈیٹا، یعنی ہماری ریسیپی اور اس کے اجزاء، دونوں کو ایک ہی جگہ، ایک ہی میموری میں رکھنا چاہیے۔ بس یہی ایک چھوٹا سا آئیڈیا اتنا کمال کر گیا کہ یہ آج تک کے سب کمپیوٹرز کا نقشہ یعنی بلو پرنٹ بن گیا۔ اس پورے ڈیزائن کے بنیادی طور پر 4 اہم حصے ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں۔ چلیں پھر ان چاروں حصوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور کمپیوٹر کے اس کچن کا ٹور شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے میموری۔ اسے آپ کمپیوٹر کا اسٹور روم سمجھ لیں یا کچن کی پینٹری، جہاں سارا سامان رکھا ہوتا ہے۔ اور وان نیومن کے ڈیزائن کی سب سے خاص، سب سے اہم بات یہی تھی کہ یہاں ڈیٹا یعنی اجزاء اور انسٹرکشنز یعنی ریسیپی دونوں ایک ہی جگہ پر سٹور ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا اور انسٹرکشنز دونوں بڑے آرام سے خوشی خوشی ایک ہی میموری باکس میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ وان نیومن کے ڈیزائن کا دل ہے۔ اچھا، دوسرا اور سب سے اہم حصہ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو۔ یہ ہے ہمارے کمپیوٹر کا ماسٹر شیف، سارا کام یہی کرتا ہے۔ اب اس ماسٹر شیف کے بھی 2 بہت اہم اسسٹنٹس ہیں۔ ایک ہے ALU یعنی ارتھمیٹک لاجک یونٹ، یہ سارا حساب کتاب، ساری کیلکولیشنز کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے CU یعنی کنٹرول یونٹ، یہ سمجھیں کچن کا مینیجر ہے جو پورے سسٹم کو ہدایات دیتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ALU ایک ذہین کیلکولیٹر کی طرح ہے جو ہر حساب کتاب میں ماہر ہے، جبکہ CU ایک سخت مینیجر کی طرح ہے جو سب پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہدایت دے رہا ہے کہ چلو بھائی یہ کام کرو، اب یہ کام کرو۔ اب آتے ہیں تیسرے اور چوتھے حصے پر، ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ بہت آسان ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز وہ دروازے ہیں جہاں سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا اور ہدایت دیتے ہیں، جیسے کی بورڈ یا ماؤس۔ اور جب کام ہو جاتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز پر نظر آتا ہے، جیسے ہماری مانیٹر اسکرین یا پرنٹر۔ تو بات سیدھی سی ہے، ہم کی بورڈ سے کچھ ٹائپ کرتے ہیں، یہ ان پٹ ہے۔ سی پی یو اور میموری مل کر اس پر کام کرتے ہیں، اور جو نتیجہ آتا ہے وہ ہمیں اسکرین پر دکھا دیا جاتا ہے، جو کہ آؤٹ پٹ ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ سارے حصے یعنی سی پی یو، میموری، ان پٹ، آؤٹ پٹ، یہ سب آپس میں بات کیسے کرتے ہیں؟ تو جناب، ان سب کو جوڑنے کے لیے کیبلز کا ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سسٹم بس۔ یہ بسیں بالکل شہر کی سڑکوں یا ہائی ویز کی طرح کام کرتی ہیں جو ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ بالکل جیسے ایک شہر میں ہائی ویز پر ٹریفک چلتا ہے، اسی طرح ڈیٹا ان بسوں پر تیزی سے سفر کرتا ہے، سی پی یو سے میموری، میموری سے ان پٹ، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ہر طرف۔ چلیں اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے۔ فرض کریں کہ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے اور فائر کرنے کے لیے ماؤس کا بٹن دبایا جاتا ہے، تو یہ فائر کرنے کی جو ہدایت ہے یہ سب سے پہلے کس حصے کے ذریعے کمپیوٹر تک پہنچے گی؟ ذرا سوچیں۔ شاباش، بالکل ٹھیک، ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے، یعنی ہمارے ماؤس کے ذریعے۔ واہ بھائی، سب لوگ بہت ذہین ہیں۔ بہت خوب،
تو اب جب کہ ہمیں سارے پرزوں کا یعنی کمپوننٹس کا پتہ چل گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر جادو چلاتے کیسے ہیں۔ کمپیوٹر کوئی بھی کام ہو اسے 4 بنیادی قدموں میں مکمل کرتا ہے۔ اس عمل کو مشین سائیکل کہتے ہیں۔ اور یہ 4 قدم ہیں: فیچ، ڈی کوڈ، ایگزیکیوٹ اور اسٹور۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہی وہ 4 قدم ہیں جو کمپیوٹر کے ہر چھوٹے بڑے ایکشن کے پیچھے ہوتے ہیں۔ پہلا قدم ہے فیچ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو مینیجر ہے یعنی CEO وہ بھاگ کر میموری یعنی اسٹور روم میں جاتا ہے اور وہاں سے کام کرنے کی ایک ہدایت اٹھا کر لاتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں فیچ کرنا۔ دوسرا قدم ڈی کوڈ۔ اب CPU اس ہدایت کو کھول کر پڑھتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آخر کرنا کیا ہے؟ کیا 2 نمبروں کو جمع کرنا ہے یا اسکرین پر کچھ دکھانا ہے؟ اس سمجھنے کے عمل کو ڈی کوڈ کرنا کہتے ہیں۔ اور تیسرا قدم ایگزیکیوٹ۔ جیسے ہی CEO کو بات سمجھ آتی ہے وہ فوراً ہمارے کیلکولیٹر ماسٹر ALU کو حکم دیتا ہے کہ چلو بھائی یہ کام کر کے دکھاؤ، اور ALU پلک جھپکتے میں وہ کام مکمل کر دیتا ہے۔ اسی اصل کام کے ہونے کو ایگزیکیوٹ کرنا کہتے ہیں۔ چوتھا اور آخری قدم ہے اسٹور۔ جب کام ہو جاتا ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ یا رزلٹ نکلتا ہے اسے یا تو واپس میموری میں محفوظ کر دیا جاتا ہے یا پھر آؤٹ پٹ ڈیوائس جیسے مانیٹر پر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ اس عمل کو اسٹور کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا مشین سائیکل، فیچ، ڈی کوڈ، ایگزیکیوٹ اور اسٹور۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اصل جادو ابھی باقی ہے، اور وہ جادو ہے اس سائیکل کی رفتار۔ یہ پورا عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنی تیزی سے؟ تو سنیے، 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ کے اندر ہمارا کمپیوٹر لاکھوں بلکہ اربوں بار یہ پورا فیچ، ڈی کوڈ، ایگزیکیوٹ اور اسٹور کا چکر مکمل کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر اتنا تیز کام کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے وان نیومن آرکیٹیکچر کا بنیادی تصور اب سب کو اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ اب اگلی بار جب بھی اپنا کمپیوٹر استعمال کریں تو ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ ہر ایک کلک کے پیچھے یہ لاکھوں کروڑوں سائیکل کیسے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔